بہت سے مورخین کے مطابق اپنے بھائی الحاکم بامر اللہ کے قتل کا حکم دینے کے بعد سید ملک یہ فاطمی شہزادی ریاست کی اصل حکمران تھی۔ کچھ مورخین اسے اس الزام سے بری کر دیتے ہیں، لیکن ہر ایک اس بات سے متفق ہے کہ وہ اپنی رائے اور اچھی سیاست کے لیے مشہور تھیں۔ اپنے دور حکومت میں اس نے اپنے بھائی کی بدعنوانی کی اصلاح کی اور جن پاگل اور من مانی قوانین کے ذریعے لوگوں پر حکمرانی کی اسے ختم کر دیا۔ سید ملک مصر میں دروز برادری کے خاتمے کے پیچھے بھی مشہور تھیں، جو اپنے بھائی الحاکم بامر اللہ کی اہلیت کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ سید ملک سال 970 میں شمالی افریقہ موجودہ تیونس کے منصوریہ محل میں پیدا ہوئی تھی اور اس کے والد عزیز باللہ تھے، جنہوں نے 975 سے 996 تک فاطمیوں پر حکومت کی تھی۔ جہاں تک ان کی ماں کا تعلق ہے تو وہ ایک ایسی لونڈی تھی جس کا صحیح نام معلوم نہیں ہے، لیکن کچھ ذرائع نے اسے یونانی بازنطینی نژاد ایک خوبصورت عورت سیدہ العزیزیہ کے طور پر حوالہ دیا ہے۔ العزیز کو اس سے محبت ہو گئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عیسائی تھی جس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بہت سارے مورخین کا خیال ہے کہ العزیز کی طرف سے عیسائیوں اور یہودیوں کو برداشت کرنے اور انہیں ریاست کے اہم عہدوں پر تفویض کرنے کے پیچھے یہی وجہ تھی۔ شاید ان میں سے سب سے نمایاں عیسیٰ بن نصور تھے، جو فاطمی دور کے اہم وزیروں اور معززین میں شامل تھے۔ مورخین کے مطابق اس بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ آیا سیدہ عزیزیہ حاکم بامر اللہ کی والدہ تھیں، جو سید ملک کا چھوٹا بھائی تھا، جس نے 996 سے 1021 کے سالوں کے درمیان فاطمی ریاست پر حکمرانی کی تھی۔ لیکن ان میں سے بیشتر کا خیال ہے کہ سید ملک اور حاکم بامر اللہ دو مختلف ماؤں سے بہن بھائی تھے۔ سید ملک کو اپنی والدہ سے بہت ساری خوبی وراثت میں ملی تھی۔ وہ اپنی ذہانت، خوبصورتی اور عقل مندی کے لیے مشہور تھیں۔ سید ملک کی پیدائش سے 1 سال قبل فاطمی فوجوں نے مصر پر حملہ کیا اور قاہرہ نئی خلافت کا دارالحکومت بن گیا۔ سال 973 میں العزیز کا خاندان مصر چلا گیا اور اس طرح سید ملک نے اپنا بچپن نیل کے ساحل پر واقع بحر پیلس میں گزارا۔ اس کے بعد اس کے والد نے اس کے لیے قاہرہ میں مغربی محل تعمیر کرایا، جس کی ملکیت سید ملک کے پاس تھی۔ سید ملک اپنے والد کا پسندیدہ انتخاب تھیں، کیونکہ عزیز نے اسے تحائف اور پیسوں سے نچھاور کیا، یہاں تک کہ اس کے اختیار میں ایک خصوصی یونٹ بھی لگا دیا۔ جب سید ملک اپنی جوانی میں پہنچی تو انہوں نے فاطمی محل میں حکمرانی اور سیاست کے معاملات میں حصہ لینا شروع کر دیا اور بہت ساری خیراتی وظائف کے لیے اپنی دولت کو استعمال کیا، حتیٰ کہ اس کی سفارش پر پرویز عیسیٰ بن نصر کو برخاست کرنے کے بعد اپنے منصب پر بحال کر دیا گیا۔ سال 996 میں العزیز کا بازنطینیوں کے خلاف فوجی مہم کی تیاری کے دوران اچانک انتقال ہو گیا۔ اس وقت اس کا اکلوتا بیٹا تخت کا وارث المنصور صرف 11 سال کا تھا، چنانچہ سید ملک نے جانشینی کے لیے ایک اور امیدوار کا ساتھ دیا۔ المعزالدین اللہ کی موت سے پہلے اس کے بعد اس کے بڑے بیٹے عبداللہ العزیز باللہ کے بھائی کو ان کا جانشین ہونا پڑا تھا، لیکن عبداللہ اپنے والد سے پہلے ہی فوت ہو گیا، جس کی وجہ سے العزیز باللہ نے اقتدار سنبھال لیا۔ العزیز کی موت کے بعد سید ملک نے اپنے کزن عبداللہ کو نیا خلیفہ نامزد کیا اور کہا جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے اور سید ملک نے اس سے نکاح کرنا تھا۔ شہزادی محل کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے اپنے محافظوں اور اپنے کزن کے ساتھ قاہرہ چلی گئی، لیکن خواجہ سرا برگن نے خلیفہ کی بیعت کرنے سے پہلے سید ملک کی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا اور شہزادی کو گھر میں نظر بند کر دیا۔ اس کے باوجود حاکم بامر اللہ کی حکمرانی کے آغاز پر ان دونوں بہن بھائیوں کے دوستانہ تعلقات تھے، خاص طور پر اس کے بعد جب ریاست میں بدعنوانی پھیلانے والے برزن کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا گیا، جس نے ریاست میں بدعنوانی پھیلائی اور اپنے لیے حکمرانی کی اجارہ داری اختیار کی، جیسے گویا وہی خلیفہ ہو۔
اس کے بعد حاکم نے ملک کے امور کا خود انتظام کرنا شروع کیا۔ اس طرح یہ چھٹا فاطمی خلیفہ اور 16واں اسماعیلی امام بن گیا۔ اس نے اپنا اقتدار سنسی خیزی، غلاموں کو آزاد کرنے اور خیرات دینے سے شروع کیا۔ کچھ عرصے تک سیت ملک اور اس کے حکمران بھائی کے مابین تعلقات اس حد تک بہتر رہ کے اس نے اپنی ایک نوکرانی سے شادی کر لی۔ کچھ وزراء اس کے بھائی کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور سیت ملک نے اس سازش کو ناکام بنانے میں مداخلت کی، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا رہا۔ جلد ہی حکمران الحاکم با امر اللہ نے منمانی اور حتیٰ کے پاگل فیصلے بھی جاری کرنے شروع کر دیے۔ اس کی حکومت کے تحت موجود لوگوں کو ظلم و دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حکمران نے اپنے لوگوں پر ظلم و ستم کرنا اور عیسائی اور یہودیوں کو اذیت دینا شروع کر دی، کیونکہ اس کے دور میں کچھ گرجا گھروں کو تباہ کر دیا گیا تھا اور حکمران کی جانشینی کے تحت ممنوعات کی فہرست میں توسیع کی گئی تھی اور عجیب و غریب چیزوں کو شامل کیا گیا، جیسے ملوخیا اور تارا میرا کو کھانا منع کر دیا گیا۔ قربانی کے علاوہ دوسرے دن گائے ذبح کرنا بھی منع کر دیا گیا اور خواتین کو گھروں سے باہر جانے سے روک دیا گیا، چاہے رات کے وقت ہو یا دن کے وقت۔ پھر یہ اس مقام پر پہنچا جہاں اس نے اسماعیلی گروہ کے ذریعے اپنے معزول ہونے کے ڈر سے دروز فرقہ تشکیل دیا۔ سیت ملک نے اپنے بھائی کی غیر منصفانہ پالیسیوں کی سختی سے مخالفت کی اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا تھا، اور ان کے مابین دشمنی اس وقت تک ظاہر ہونے لگی جب تک کہ الحاکم با امر اللہ 1021 میں شہر میں اپنے ایک رات کے سفر کے دوران غائب ہو گیا اور 2 دن کی تلاش کے بعد اسے ایک گلی میں مردہ پایا گیا۔ بہت سے مورخین کا خیال ہے کہ خلیفہ کی موت میں سیت ملک کا ہاتھ نہیں تھا، خاص طور پر چونکہ اس کو خوف تھا کہ ان کے اختلافات بڑھ جانے کے بعد الحاکم با امر اللہ اسے قتل کر دے گا، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ وہ اس سے بے قصور تھیں۔ الحاکم با امر اللہ کے مارے جانے کے بعد سیت ملک نے ریاست کے معززین اور فوجی رہنماؤں میں رقم تقسیم کر کے محل میں اپنا مقام مستحکم کیا۔ سیت ملک نے الحاکم با امر اللہ کے بیٹے اور اپنے بھتیجے ظاہر عزیز الدین اللہ کو فاطمی ریاست کا جانشین قرار دیا۔ اس نے اپنے اقتدار کا آغاز اپنے بھائی کے قتل کے ذمہ داروں کو پھانسی دے کر کیا، اور کچھ مورخین نے اس اقدام کو اس کی بے گناہی کا ثبوت سمجھا، جبکہ دوسروں نے اسے اس جرم سے بری کرنے کی کوشش سمجھی۔ اس کے بعد سیت ملک نے اپنے حکمران بھائی کے ذریعے جاری کردہ تمام عجیب و غریب قوانین کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ حکمران کے دور میں خواتین کو گھر سے باہر نکلنا منع کر دیا گیا تھا اور سیت ملک نے انہیں دوبارہ اجازت دے دی، اور موسیقی جو منع کر دی گئی تھی اس کی بھی دوبارہ اجازت دے دی گئی، اور کھانے کی پابندی ختم کر دی گئی، اور حکمران کے ظلم سے فرار ہونے والوں کو ملک واپس آنے کی اجازت دے دی گئی، اور اس سے غیر مسلموں کو بھی اجازت دی جو اس کے بھائی کے دور میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ دوسری طرف الحاکم با امر اللہ حکمران کی الوہیت پر یقین رکھنے والے دروزیہ فرقے پر ظلم ڈھایا اور اسے مصر سے مکمل طور پر ختم کر دیا اور لبنان میں اس کا محاصرہ کیا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ سیت ملک اپنے اختیار اور اثر و رسوخ کھو جانے کے بعد پرسرار حالات میں انتقال کر گئیں، لیکن زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ وہ 52 سال کی عمر میں 1023 میں اپنی موت تک ریاستی امور کے اختیار میں رہیں۔